السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ۔ مینجمنٹ کیا ہے؟ انچارج یا مینیجر انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس نے ہدایات دینی ہوتی ہیں اور ان ہدایات پر عمل درآمد کروانا بھی اسی کا کام ہے۔ تدریس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو استاد نے ہدایات دینی ہے اور اپنی تدریس کو کامیاب بنانا ہے۔ کلاس کیا ہے؟ یہ ایک گروپ ہوتا ہے اور گروپ یا گروہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر گروہ کی اپنی نفسیاتی مخصوص صلاحیتیں اور خصوصیات ہوتی ہیں، جبکہ اس گروہ میں شامل ہر فرد انفرادی نفسیات کا مالک ہوتا ہے۔ طلباء کی آمادگی اور تعاون سے ہی کامیاب مینجمنٹ قائم کی جا سکتی ہے اور غیر آمادگی سے استاد اور شاگردوں کے درمیان تعلقات میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف اور کشمکش جنم لیتی ہے۔ یعنی استاد اگر زیادہ سختی کا رویہ اختیار کرے تو طلباء جو ہیں اس حوالے سے بغاوت پر بھی اتر آتے ہیں۔ اب دوسری ٹرم اس میں کیا ہے؟ کنٹرول۔ کنٹرول سے مراد کسی کو پابند کرنا، باقاعدہ بنانا اور سخت نظم و ضبط قائم کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے طاقت کا براہ راست استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی کلاس میں طاقت کا براہ راست استعمال کرتے ہوئے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ کلاس روم مینجمنٹ کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے منفی کی بجائے مثبت اگر اختیار کیا جائے، رویہ اختیار کیا جائے اور سزا یا ڈر خوف کی بجائے ذات میں، انسانی ذات میں ضبط پیدا کیا جائے تو اس طرح سے استاد کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور کلاس میں بہتر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور اس ضبط کا مظاہرہ کرنا جو ہے وہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یعنی ناپسندیدہ حالات پر بھی اپنی برداشت پر قابو پانا اور اپنے غصے پر قابو پانا اور برداشت کرتے ہوئے ضبط کا مظاہرہ کرنا۔ اب کلاس کا بہتر ماحول اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر استاد جو ہیں وہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور اچھی فطرت کا مظاہرہ کریں۔ اسٹوپ نے 1972 میں کلاس روم کنٹرول کے مسائل اور تجاویز کے بارے میں کچھ ٹیکنیکس بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ استاد جو ہے وقت سے پہلے کلاس میں پہنچے اور خود کلاس کا آغاز کرے۔ یعنی پابندی وقت جو ہے وہ استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استاد جتنی جلدی ہو سکے تمام کلاس میں شامل گروہ کے تمام بچوں کے ناموں کو یاد کر لے تاکہ بچوں کو محسوس ہو کہ استاد ان سے دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ استاد پوری تیاری کے ساتھ کلاس میں آئے تاکہ اس کو کسی قسم کا پرابلم پیش نہ آئے اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ مستقل مزاج ہو اور ڈسپلن قائم رکھ سکے۔ ہر ہفتے یا 15 دن بعد کلاس کے معیار کو دہرائے، یعنی وہ باقاعدہ اپنی کلاس میں جو نظم و ضبط کے حوالے سے معیارات مقرر کیے گئے ہیں ان کی یاد دہانی کراتا رہے۔
پھر یہ کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ دوستانہ، سچا اور نرم رویہ رکھے. یعنی ٹیچرز کو بچے جو ہیں وہ اپنا ہمدرد متصور کریں، اپنا دوست متصور کریں اور اپنی مشکلات میں مددگار وہ سمجھیں اور اپنے مسائل کو اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر کے اپنے مسائل پر قابو پا سکیں. استاد کو ہمیشہ 3 ایف کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہے فرینڈ، فیئر اینڈ فرم. یعنی استاد نہ صرف یہ کہ بچوں کے لیے دوست ہو بلکہ ان کے ساتھ اخلاص کا رویہ رکھے، مخلص ہو، فیئر ہو اور فرم یعنی کہ نرم مزاج ہو. پھر کلاس روم روٹین کی یکسانیت کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی کلاس کو انگیج کرنے کے لیے، ان کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے مختلف پروگرام بنائیں. کبھی کوئز کمپٹیشن رکھ لیں، کبھی تقاریر، کبھی بیت بازی وغیرہ. یعنی طلبہ جو ہیں وہ صرف پڑھائی اور پڑھائی پر توجہ دے کر بورڈم کا شکار نہ ہوں بلکہ ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جائے. پھر طلبہ کے چیلنج کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائے. یعنی بچے بعض اوقات ایسا سوال کر دیتے ہیں جس کو استاد اپنے لیے چیلنج متصور کر لیتا ہے اور اس طرح سے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس بچے کے ساتھ تعصب روا رکھتا ہے. دھیمی آواز میں گفتگو، طلبہ کو متوجہ کرنے کے لیے چیخ چلا کر شور نہ کریں. بعض اوقات کلاس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کر لیتا ہے ٹیچر، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ایک دم سے استاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. طلبہ کی بدتمیزی اگر محسوس کر رہا ہے استاد تو اس کو چاہیے کہ اس طالب علم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرے، ڈائریکٹ کوسچن کرے، آئیں بائیں شائیں نہ کرے اور دوسرے طلبہ کو اس میں ملوث نہ کرے. کبھی کبھی کلاس کا جب آغاز کرنا ہوتا ہے تو اس وقت سختی سے پیش آئے. یعنی اگر کلاس میں انٹر ہوتے ہیں اور کلاس شور و غل مچا رہی ہے تو ایسے موقع پر ذرا سخت لہجے کا اظہار کیا جائے. طلبہ کے کام کی تعریف کی جائے. جہاں بچے اچھا کام کریں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی تعریف کی جائے اور بچوں کی صلاحیت اور رجحان کے مطابق ان کو کام کی ذمہ داری سونپی جائے. یہ نہیں کہ بچے کم عمر ہیں اور ان کی عمر سے زیادہ ہائی لیول کا کام ان کے ذمے کر دیا جائے جس میں وہ کام کرتے ہوئے دشواری محسوس کریں. جب کلاس آپ کو تکان اور بوریت کا شکار نظر آئے، محسوس ہو تو اس وقت کھیل اور دوسری سرگرمیاں شروع کرا دیں تاکہ ان کی تکان اور بوریت دور ہو جائے. پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ میٹنگ رکھی جائے تاکہ طلبہ کے مسائل کے بارے میں والدین کو براہ راست آگاہ کیا جا سکے، ان کو مشورہ دیا جا سکے اور ان سے مشورہ لیا جا سکے. اس بات کو یقینی بنائے ٹیچر کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں، ان کو ڈیگریڈ کر کے ناکامی کی طرف نہ لے کے جائیں. نوجوان مرد اساتذہ کو خاتون شاگردوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اسی طرح خواتین اساتذہ کو بے جا فیشن سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ مرد اسٹوڈنٹس کی توجہ پڑھنے پڑھانے کی بجائے اپنی ذات کی طرف مبذول نہ کرائیں. اب بات آ جاتی ہے ڈسپلن کی. کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ڈسپلن کی اصطلاح کنٹرول کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے.
عموماً اس سے مراد سخت با ترتیب کلاس لی جاتی ہے۔ ڈسپلن سے مراد سزا بھی لی جاتی ہے جہاں بچوں نے کوئی ایسی حرکت کی استاد ڈنڈا لے کر پل پڑا۔ اس کی بجائے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کیا جائے، مگر ڈسپلن سے مراد اچھی عادات، اچھے کردار اور اچھے رویے کی نشو و نما کرنا ہے اور فرد میں دوسروں کی آراء اور آزادی کا احترام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے طلباء کو آزادی دی جائے جس میں اساتذہ کی رہنمائی میں وہ اپنی مرضی سے کچھ تجربات کر سکیں۔ ڈسپلن سے مراد نہ تو بہت سخت رویہ ہے اور نہ ہی مادر پدر آزادی ہے جس میں طلباء اساتذہ کی زیر نگرانی اپنی مرضی سے روایات و اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے کام سر انجام دے سکیں۔ انضباط اور معاشرتی نشو و نما۔ اگرچہ ٹریننگ کے دوران بچوں کی نفسیات اور اس نفسیات سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد کی وجہ سے انفرادی اختلافات کی وجہ سے ضبط کے مؤثر طریقے بھلا دیے جاتے ہیں۔ بچے سزا سے باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا اسکول ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اساتذہ اور جو مضمون وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ انضباط کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ان کی آزادی اور خودنمائی کے تقاضوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں صحیح راستے پر لگایا جائے۔ بچوں میں معاشرتی اور اخلاقی قوانین کی اہمیت راسخ کی جائے، بے اصولیوں اور بڑوں کی مرضی پر مبنی نہ سمجھیں کہ جب اور جس طرح سے چاہیں استعمال کریں۔ کلاس روم مینجمنٹ کے فوائد کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ طلباء کی ذہنی اور معاشرتی نشو و نما ہوتی ہے، مقاصد کے حصول میں نظم و ضبط معاون ثابت ہوتا ہے، طلباء کو ذہنی اور جسمانی آزادی فراہم کی جا سکتی ہے اور بچوں کو آزادانہ اپنی سمت کا تعین کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ استاد اور طلباء میں بہتر تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں اور طلباء کی ذمہ داریوں سے آگاہی اور عہدہ برا ہونے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ طلباء میں اپنی جماعت سے متعلق مثبت رویہ اختیار کرنے کی عادات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ گویا کلاس ڈسپلن، کلاس مینجمنٹ اور کلاس کنٹرول جو ہے وہ اس قابل بناتا ہے ایک استاد کو کہ وہ اپنے طلباء کو بہترین منضبط شہری اور اچھا مسلمان بیٹا یا بیٹی اور اچھا شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امید ہے اس حوالے سے آپ کافی کچھ سمجھ سکے ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔